خواب میں فوت شدہ کے ساتھ سفر کرنا کسی حادثے یا نقصان کی علامت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، سمجھا تو ایسے ہی جاتا ہے عموماً، بظاہر ایسے، لیکن اس سفر کی کئی کیفیتیں ہیں۔ اچھا، ہر سفر ایسا نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ سفر کیا جا رہا ہے اور تھوڑا سا سفر کیا ہے، وہ میت گاڑی سے اتر گئی، یا تھوڑا سا سفر کیا ہے، میت آگے چلی گئی اور جو زندہ انسان ہے وہ اتر کے واپس آ گیا۔ اچھا، اور بسا اوقات سفر جو ہے وہ بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے، اور بسا اوقات سفر بہت لمبا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسافر یعنی جو فوت شدہ ہے وہ اس زندہ انسان کو زبردستی اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتا ہے۔ اچھا، اور بسا اوقات سفر کے بعد جو ہے وہ ایک ڈر اور خوف کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس سفر کے بعد ایک خوشگواری کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیتیں اگر سامنے رکھیں گے تو اس کا پتہ چلے گا، ورنہ صرف میت کو اپنے ساتھ گاڑی میں دیکھ کر یا اپنے آپ کو میت کے ساتھ گاڑی میں دیکھ کر سمجھ لینا یا ذہن بنا لینا کہ بس اب میری جو ہے نا کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سفر شروع ہوا ہے اور رستے میں میت جو ہے وہ گاڑی سے اتر گئی اور زندہ آدمی ساتھ چلا گیا، تو یہاں پر یہ سفر اچھا ہے، مبارک سفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے کوئی بوجھ، کوئی پریشانی، کوئی غم وہ اترنے والا ہے۔ مثال کیسے؟ جو فوت شدہ ہے جب ہمیں اس کی یاد آتی ہے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں نا، یعنی کسی بھی فوت شدہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو جب آپ گہرائی سے یاد کرتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، صدمہ آپ کا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جب گاڑی میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، رستے میں وہ اتر گئے، گویا کہ ایک صدمہ اور ایک پریشانی اتر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہاں وہ جو خواب ہے وہ کسی پریشانی سے نجات کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اگر میت کے ساتھ جا رہے ہیں، میت آگے چلی گئی اور آپ اتر کے واپس پلٹ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی تکلیف کا مرحلہ، تھوڑی سی آزمائش کا مرحلہ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری کا مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ کسی موت یا کسی بڑے سانحے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس سے ریکوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحت یابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوت شدہ زبردستی پکڑتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے ساتھ، اور بٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو یہاں ایسے آدمی کو اگین صدقہ خیرات کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ الارمنگ بات ہے۔ اس کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اچھا، اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور بسا اوقات اگر وہ سفر ایسا ہو، خوشگواری والا ہو، وہ اس کو پکڑا ہے اس نے زبردستی، لیکن وہ پکڑ کے بیت اللہ کی طرف لے گیا ہے، پکڑ کے اس کو حج اور عمرے کے سفر پہ لے گیا ہے۔ اچھا، تو ایسے سفر کے بعد کوئی ناخوشگواری یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشگواری کے اثرات ہوں گے۔ تو یہ سفر انشاءاللہ اچھا ہے، یہ اس کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لے کر آنے والا ہے۔ لیکن اگر زبردستی سفر پہ لے کر گیا ہے اور کسی انجانے اور ویرانے میں لے گیا ہے، یا پھر سفر ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو یہاں پر انسان کو اپنے جو زندگی کے معمولات ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ نمازوں کی غفلت، قرآن پاک کی تلاوت، اس میں سستی، دیگر ذکر اذکار اور اللہ کی یاد سے اگر سستی اور غفلت ہے تو اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور کرے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ تو ہر کیفیت یہ خطرناک نہیں ہے، بس ایک کیفیت جو میں نے بیان کر دی وہ خطرناک ہے، اس میں تھوڑی سی تنبیہات اور محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، باقی انشاءاللہ اچھی ہے۔ میت کے سفر کے متعلق لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ خطرناک ہے، لیکن اس میں نے عرض کیا کہ صرف ایک کیفیت ہے جو خطرے یا ایک محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، باقی مکے کا سفر ہے، حج اور عمرے کا میت کے ساتھ سفر ہے، مختصر سفر ہے، آپ پلٹ آئے ہیں یا سفر کے دوران وہ اتر گیا ہے، تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔